السلام علیکم، ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو جنہوں نے اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں چلیں جی بہت انٹرسٹڈ ناول ہے۔ آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ صبح جلدی اٹھ گئی تھی۔ اس نے نماز پڑھی اور تلاوت کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے صحن میں ایک سائڈ پر گلاب کے پودے لگائے ہوئے تھے، وہ ان کو پانی دینے لگ گئی۔ زبیدہ بھی کچن میں تھی۔ سیرت کبھی کبھار ہی ناشتہ یا کھانا وغیرہ بناتی تھی، زیادہ تر زبیدہ بھی ہی ناشتہ اور کھانا وغیرہ بناتی تھی۔ آج اس نے پھپھو نے آنا تھا اور اس نے بہت کام کرنے تھے۔ امی میں سوچ رہی ہوں کہ سمرا کو بلا لوں، وہ کچھ ہیلپ کروا دے گی۔ سیرت پودوں کو پانی دے کر کچن میں آگ لگائی اور اس نے وہاں پہ کام میں مصروف زبیدہ بی سے کہا، ہاں تو بلا لو بیٹا، وہ تمہاری دوست ہے، اگر نہ بلائے تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ زبیدہ بی جو چائے کا پانی چولہے پر رکھ رہی تھی، اس نے مصروف انداز میں جواب دیا، ٹھیک ہے امی، میں ابھی اس کو کال کر کے آتی ہوئی۔ یہ بھائی چلے نہ جائیں کام پر، اس نے کہا اور تیزی سے کچن سے باہر آ گئی۔ اس نے کمرے میں آ کر سمرا کو کال کی اور اس کو گھر آنے کو کہا۔ سمرا نے بہت اچھا، لیکن اس نے کال بند کر دی۔ وہ ناشتہ کر چکی تھی۔ جب سمرا آئی، اس نے کے آنے کے بعد وہ دونوں کام میں لگ گئے۔ جب وہ صفائی سے فارغ ہو کر صحن دھونے لگی تب اس نے پوچھ ہی لیا، کیا ہوا، تم نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ پھپھو آ رہی ہے اپنی پوری فیملی کے ساتھ، اس لیے تمہیں بلایا تاکہ میری ہیلپ کروا دو، اس نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ خیالوں میں کہیں اور ہی پہنچی ہوئی تھی۔ واٹ پھپھو، پہلے تو کبھی نہیں آئی فیملی کے ساتھ، کافی دن ہو گئے ہیں، تو اب کیوں آ رہی ہیں؟ اس نے ایک دم چیخ کر پوچھا۔ اسے حیرت سی ہوئی تھی، کیوں نہ کہ پہلے تو سیرت کی پھپھو کبھی نہیں آئی تھی، اور آج یوں اچانک۔ اف، آہستہ بولو، بابا اندر ہیں، وہ سن نہ لیں، اس نے سمرا کو ٹوک کر کہا اور پائپ بند کر دیا اور وائٹ پیپر اٹھا کر پانی نکالنے لگی۔ وہ خیر ہی سے آ رہی تھی، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، تم بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ اس نے جھنجھلا کر کہا، اور اب وہ سیرت کے پیچھے پیچھے تھی۔ اس کو جب وہ بات کا پورا پتہ نہیں لگ رہا وہ ایسے کرتی تھی۔ یار پھپھو میرے رشتے کے لیے آ رہی ہیں، اس نے آہستہ کہا اور وائٹ پیپر سائڈ پر رکھ دیا۔ پانی خشک ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کچن میں آ گئی۔ سمرا بھی بھاگ کر اس کے پیچھے آ گئی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ سمرا کو بڑا سا جھٹکا لگا تھا، وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں یار، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم جانتی ہو میں جھوٹ نہیں بولتی، اس نے ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ تو تم اس لیے پریشان ہو رہی ہو؟ اس نے سیرت کی پریشانی کا اندازہ لگایا اور برتن دھونے لگ گئی۔ نہیں، میری پریشانی کی وجہ اور کچھ اور ہے، اس نے خفگی سے پوچھا۔ کیا ہوا، تم بتا کیوں نہیں رہے؟ سمرا بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور چڑ کر بولی، رات کو شاذر افریدی کی کال آئی تھی، وہ بہت عجیب باتیں کر رہا تھا، مجھے اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے رات والی ساری بات بتا دی۔ سمرا حیرانگی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ انسان فضول حرکت ضرور کرے گا، اس لیے تمہیں کہا تھا کہ تم نہ دیتی میرا نمبر اس کو۔ سیرت پریشان تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دل سے لگا لیتی تھی اور خود ہی سوچ کر ہلکان ہوتی رہتی تھی۔ سوری سیرت، مجھے بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اگین سوری، مجھے نمبر نہیں دینا چاہیے تھا۔ رات کے بعد دوبارہ کال یا میسج تو نہیں آیا اس کا؟ سمرا کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ اسے نمبر نہیں دینا چاہیے۔ وہ الگ شرمندہ تھی۔ ارے یار تم سوری نہیں کرو، میں اس امیر زادے سے خود نبٹ لوں گی، اس نے سمرا کو شرمندہ دیکھ کر پختہ لہجے میں کہا۔ اس کا موڈ اب بھی کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، وہ اس سے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ میڈم کی کال آئی کہ نہیں؟ اس کو یک دم سے یاد آیا تو اس نے سیرت سے پوچھا۔ وہ برتن دھو چکی تھی۔ نہیں ابھی تو نہیں آئی، شاید آج شام تک آ جائے، اس نے برتن ریک میں سیٹ کر کے رکھتے ہوئے کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، سمرا نے کہا اور اسٹول سیدھا کر کے اس پر بیٹھ گئی۔ ہاں اللہ پر بھروسہ رکھو تم، وہ سب ٹھیک کرے گا انشاءاللہ، اس نے سمرا کو تسلی دی۔ آمین انشاءاللہ۔ ویسے اب سارم کافی بڑا ہو چکا ہے، اس نے جان بوجھ کر یہ بات چھیڑی۔ اس کا موڈ سیرت کو تنگ کرنے کا تھا۔ ہاں تم ہو گئی ہو بڑی، میں ہو گئی ہوں تو کیا وہ نہیں ہو سکتا؟ اس کو پتا ہے اب یہ تنگ کرے گی، اس لیے وہ آگے ہی ایسے جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہو سکتا ہے۔ اب وہ سارم کا نام لے کر سیرت کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ مسکراتے ہوئے اس کے باتوں کا جواب بھی دے رہی تھی۔ ماما آپ نے سمرا فراز کو کال کر دیا؟ احد و نگہت بیگم ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے جب احد نے ان سے پوچھا۔ وہ آفس جانے کے لیے ریڈی تھا۔ نہیں بیٹا ابھی تو نہیں، لیکن اسکول جا کر دوں گی کال، انہوں نے کہا، اور وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، اب آپ اس کو یاد سے کر دینا، اس نے دوبارہ ان کو تاکید کی تو نگہت بیگم نے بڑے غور سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم اتنا زور کیوں ڈال رہے ہو اس لڑکی کو رکھنے کے لیے؟ ماما یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی میں چلتا ہوں، مجھے ایک اہم کام ہے، اور اگر میں نے وہ کام نہ کیا تو نواب زادہ شاذر افریدی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ ماں کی بات سن کر یک دم کھڑا ہو گیا۔ چلو شکر ہے، تم کسی سے تو ڈرتے ہو، مجھ سے تو بالکل نہیں ڈرتے، انہوں نے بھی پیار سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ احد شاذر کی کتنی عزت کرتے، اس سے کتنا پیار کرتے۔ ماما میں اس میں اکڑوں سے ڈرتا نہیں، بس اس سے پیار کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں۔ آپ شام کو تیار رہنا، ہم شاذر کے گھر جائیں گے، آنٹی بھی آپ کا پوچھ رہی تھی۔ اب
اوکے اب میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ، اور یا سے کل کر دینا آپ، وہ کہہ کر روح کا اور لمبے لمبے ڈیگ برتاؤ لاؤنج سے باہر آ گیا۔ اچھا جی فی امان اللہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور خود بھی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے بھی اسکول جانا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے جو آج اتنا اصرار کر رہا ہے۔ وہ رات کو کب سویا اس کو بالکل پتہ نہیں تھا۔ وہ صبح اس کی آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھنے، اس نے شاور لیا، تیار ہو کر بیگ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر نیچے آ گیا۔ جب وہ نیچے آیا تو سمیرہ بیگم اس کو کہیں نظر نہیں آئی، شاید وہ زیادہ لیٹ ہو گیا تھا۔ اس نے ریسٹ واچ ٹائم دیکھا، 10 بج رہے تھے۔ کوثر کوثر، اس نے بلندے آواز میں کوثر کو آواز دی۔ جی صاحب جی۔ وہ اس کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی آئی۔ ماما کدھر ہیں؟ کہیں نظر نہیں آ رہی، اس نے پریشانی سے کہا۔ تو وہ اپنے روم میں ہے، آج باہر نہیں نکلی ہی نہیں، کوثر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ ٹھیک تو ہے، چلو میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے قدم سمیرہ بیگم کے روم کی طرف بڑھائے، اس کے پیچھے پیچھے کوثر بھی آ گئی۔ وہ کمرے میں نظر نہیں آ رہی تھی، واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ بالکل ٹھیک ہے، وہ تلاوت کر رہی ہیں۔ تب میں نے ان سے ناشتے کا پوچھا تو انہوں نے کہا وہ لیٹ ناشتہ کریں گی آج۔ کوثر اس کے پیچھے ہی آئی تھی، اس نے جلدی سے بتایا۔ کیوں، وہ لیٹ کیوں کریں گی؟ ناشتہ 10 تو بجنے والا ہے، اب تک تو نہیں ان کو کر لینا چاہیے تھا، اس نے فکر مندی سے کہا۔ وہ جی بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آج انہوں نے شکرانے کے نوافل پڑھنے ہیں، اس لیے۔ کوثر نے آہستہ سے بتایا۔ اس کو شاذل کے غصہ بہت ڈر لگتا تھا۔ اوکے میں آفس جا رہا ہوں، ماما کو بتا دینا، ان کو ناشتہ بھی یاد سے کروا دینا۔ اس نے کوثر کو ہدایت کی اور ان کے کمرے سے باہر آ گیا۔ پورچ سے گاڑی نکالی اور گاڑی کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا۔ اس کا رخ آفس کی طرف تھا۔ چلیں جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ تھی یہاں تک، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔